المال والنفور الأرض والغنم والزرع والأمتعة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا أخذت أنفس منه. قال إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيعها لأحائط له مستقبلة المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اس باب کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا مال صدقہ ہے اللہ کے لیے، یا وصیت کرے کہ میرا مال میرا کام میں دے دیا جائے، تو آگے مال کے لفظ میں آیا صرف نقود داخل ہوتے ہیں یا دوسری جائیدادیں جو ہیں جیسے زمین ہے یا کپڑے ہیں یہ بھی داخل ہوتے ہیں؟ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مال کے لفظ میں سب چیزیں شامل ہیں، جس میں زمین بھی داخل ہے، سبسڈی بھی داخل ہے، باغ بھی داخل ہے، کنواں بھی داخل ہے، سب چیزیں مال کے لفظ میں داخل ہیں۔ اور اس کے لیے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اقبت ارضن لم اصب مالا قبض البتہ، تو مجھے کیسی زمین ملی ہے کہ کوئی مال مجھے اس سے بہتر کبھی نہیں ملا، تو زمین پر مال کے لفظ کا اطلاق کیا اور حضرت ابو طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ احب اموالی الیہ فی رحا، میرے اموال میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ رہا ہے، تو اموال کے لفظ کا اطلاق انہوں نے کنویں کے اوپر کیا، تو کہتے ہیں کہ اس میں سب چیزیں داخل ہو گئی۔ اصل دار و مدار اس کا ہے عرف پر، تو عرف میں جو چیز مال کہلائے گی وہ داخل ہوگی اور جو نہیں کہلائے گی وہ نہیں۔ جی السند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي القيس مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل فلم نغنم ذهبا ولا فضة، مال غنیمت میں ہمیں کوئی سونا چاندی نہیں ملا، الا الاموال والثياب والمتاع، البتہ اموال ملے اور کپڑے ملے اور سامان ملا۔ تو اموال سے مراد یہاں پر زمین جائیدادیں ہیں، تو اموال کے لفظ کا اطلاق زمین جائیداد پر کیا جی۔ فهذا رجل من بني كليب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الذي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل بشراك وشراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار وشراكان من نار. باب كفارات الأيمان وقول الله فكفارات إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عند ابن عباس وعطاء وعكرمة رحمهم الله تعالى ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. یعنی جہاں جہاں قرآن کریم میں او کا لفظ آیا ہے او صدقۃ او نسک، تو اس میں اختیار ہے آدمی کو تین میں سے جو چاہے کفارے کے طور پر ادا کر سکتا ہے جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اتيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن فدنوت فقال يؤذيك وامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام وصدقة او نسك. واخبرني ابن عون عن ايوب قال صيام 3 أيام والنسك 7 والمساكين 6. باب قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير؟
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما شانك قال وقعت على اهلي في رمضان قال تستطيع ان تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم جارات فيه تغل والعرق والمكتل والضخم قال خذ هذا فتصدق به قال على أكثر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال أطعمه عيالك. باب من أعان المعترة الكفارة. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك فقال وقعت بأهلي في رمضان قال تجد رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق والمكتل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على أحمد منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتي أهل بيت أحمد منا ثم قال اذهب فاطعمه أهلك. باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. وبه قال حدثنا قريبا كان أو بعيدا کفارے میں جیسے کفارے یقین میں وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے تو چاہے وہ 10 مسکین اپنے رشتے داروں میں سے ہوں یا دور سے لوگ ہوں سب کو کھلا سکتا ہے. اور اس سے استعمال کیا ہے اسی واقعے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ کسی شخص نے رمضان میں جمع کر لیا تھا جس کا بھی واقعہ گزرا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ ہمارے گھر والوں سے زیادہ کوئی اور تقریب نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جو اپنے گھر والوں کو کھلا دو. تو استدلال جو کر رہے ہیں امام بخاری کے گھر والوں کو کھلانے کو بھی کفارے میں شامل کیا کوئی بات کر دو. لیکن جیسے جو میں نے کتاب الصوم میں عرض کیا تھا کہ اس میں جو جمہور کو کہا تھا کہنا یہ ہے کہ یہ گھر والوں کو کھلانا اس سے کفارہ ادا نہیں ہوا بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس وقت تو ان کی حاجت پوری کر دو جب تم سے ذات ہو تو پھر اس وقت کفارہ ادا کر دو. لیکن یہاں امام بخاری اس کو محفوظ کر رہے ہیں کفارے پر کہ اپنے گھر والوں کو جو کھلایا باوجود کہ وہ اس سے اپنے قریب رشتے دار تھے لیکن ان کے کھلانے کو بھی کفارہ قرار دیا گیا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما شانك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما توثق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال على أفقر منا ما بين لابتي أفقر منا ثم قال خذ فاطم أهلك. باب طاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما تغارق في المدينة من ذلك قرن بعد قرن. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الطاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا او ثلثا من مدكم اليوم فزيد في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وبه قال حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابن قتيبة وهم سلم قال حدثنا مالك عن نافع رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول في كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. باب قول الله وتحرير الرقبة وأي رقاب أزكى. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أو تحرير الرقبة قرآن کریم کے اندر کفارہ یمین کے اندر تو مطلق رقبہ کا کہا گیا ہے اور کفارہ قتل میں رقبہ کے ساتھ مسلمن کے قید ہے. تو یہ اختلاف مشہور ہے فرض کرائے آپ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلق کو وہاں محمول کیا جائے گا مقید پر، لہٰذا کفارہ یمین میں بھی مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اور امام بزرگ فرماتے ہیں کہ المطلق یقین علی اطلاق کی اور مقید علی تقسیم، لہٰذا کفارہ یمین میں مطلق رقبہ آزاد کیا جا سکتا ہے، کفارہ قتل میں ضروری ہے کہ مسلمان کو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بظاہر انہوں نے تعریف کی ہے امام ابو حنیفہ کی کہ در حقیقت کفارہ یمین میں جو مطلق ہے وہ مطلق ہی رہے گا، لیکن اجر رقاب ازکا کون سا رقبت زیادہ ازکا ہے یا زیادہ فضیلت والا ہے. تو مطلب یہ کہ جہاں مومن کی قید نہیں ہے وہاں ادا تو کوئی بھی کفارہ کیا جا سکتا، کوئی بھی غلام آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ مسلمان کو آزاد کیا جائے. واجب نہیں ہے بلکہ ازکا ہے، یعنی زیادہ فضیلت والی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد بن مطرف عن سعيد بن اسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. باب عتق المدبر وام الولد والمقاذف في الكفاره وعتق ولد الزنا. وقال طاووس يجزئ ام الولد والمدبر. جو حضرات مدبر کی بیع کے قائل ہیں جیسے امام شافعی اور امام بخاری، وہ کہتے ہیں کفارے میں مدبر کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک مدبر کو آزاد نہیں کیا سکتا. مدبر تو پہلے ہی سے آزادی کا منتقل ہو چکا، لہٰذا اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ معاملہ ام الولد کا بھی ہے. اور مکاتب کے بارے میں حنفیہ کا قول یہ ہے کہ اگر وہ اس کے بعد اتنا مال ہو کہ وہ ادا کر کے بجائے کتاب ادا کر کے آزاد ہو سکے پھر تو اس کو آزاد کرنا کفارے میں جائز نہیں. لیکن اگر اس کے بعد مال بالکل نہیں ہے تو پھر وہ آزاد کیا جائے. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر ان رجلا من الانصار سبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن نحام ب800 درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبد قبطيا مات عام اول. مدبر کی بیع کی، جب مدبر کی بیع ہو سکتی ہے تو پھر اس کو کفارے میں بھی ادا کیا جاتا ہے. ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہاں مدبر کی جو بیع تھی وہ مدبر یا تو مدبر مقید تھا اور یا پھر مدبر کی بیع نہیں تھی بلکہ تجارہ تھا، جیسے کہ کتاب البیوع میں عرض کیا. جی. باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر واعتق في الكفاره لمن ولاؤه. وبه قال اگر کوئی غلام مشترک ہے دو آدمیوں کے درمیان تو ایک آدمی نے آزاد کر دیا تو پھر ولا کس کو ملے گی؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ جس نے آزاد کیا اسی کو ملے گی، کیونکہ وہ دوسرا جو ہے وہ اس کو ضامن بنا سکتا ہے نا اپنی قیمت کا. جب قیمت وہ ادا کر دے گا تو پورا غلام کی طرف ہوگی یا غلام اس کو. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحسن عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها ارادت ان تشتري بريدة فاشترت عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. باب الاستثناء في الايمان. وبه قال حدثنا انشاءاللہ کہنا کوئی زمین قسم کھائے تو میں بڑا کام کروں گا، لیکن ساتھ میں انشاءاللہ کہتے ہیں. انشاءاللہ کہنے سے زمین مناسب نہیں ہوتی، تو اگر مستقل کہا تو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن غيلان بن جرير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرات من الاشعريين استحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بجائر فامرنا بثلاث زوج فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا. اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا فقال ابو موسى فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله ان شاء الله لا احلف ولا يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. یہاں انشاءاللہ کہا نا واللہ انشاءاللہ لا احلف ولا يمين، یہ جو اب جو قسم کھائی وہ مناسب نہیں. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرته.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه قال سليمان لاطوفن الليله ب90 امراه كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل ان شاء الله فنفي فاطاف بهن فلم تأت امراه منهن ببلد الا واحده بشق غلام فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه يرميه لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان تركا له في حاجته. وقال مره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى. قال وحدثنا ابو زناد عن الأعرج مثل حديث ابي هريره. السند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهد بن الجرمي قال كنا عند ابي موسى وبيننا وبين هذا الحي من جرمي قوم معروف قال فقدم طعامه قال وقدم في طعامه لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله يحمر كانه مولاه قال فلم يدن فقال له ابو موسى رضي الله عنه اذن فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه. قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. قال أذن أخبرك عن ذلك أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأس من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقة. قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. قال فانطلقنا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقال أين هؤلاء الأشعريون أين هؤلاء الأشعريون. فأتينا فأمر لنا بخمس زود بر الضراب. قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملنا. نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نصلح أبدا. ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك قال انطلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي خلابة والقاسم بن عاصم بن كليبي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي خلابة والقاسم التميمي عن زهد بهذا. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهد بهذا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينه. تابعه أسهل بن حاتم عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عتية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. باب قول الله يوصيكم الله في أولادكم الآيتين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فاتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن. وبه قال وہ لوگ آ جائیں جو محض گمان کی بنا پر فتوی دیں اس سے پہلے تم علم حاصل کرنا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معبر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يومئذ يطلبان أرضيهما من فلك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة.
إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فحجرت فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. یہاں پر قالا کا لفظ موجود ہے آتا ہے. قالا عائشہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ زہری کا لفظ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا أبان قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديث ذلك. فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعيد؟ قال نعم. وسعد قال نعم فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الله قد قال ذلك فأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله كان قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. فقال ما أفاء الله على رسوله إلى قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتاجها دونكم ولا استاثر بها عليكم لقد أعطاكمها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنة ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس رضي الله عنهما أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فتوفى الله نبيه. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. ثم جئتمان وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت إن شئتما دفعتها إليكما لذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا يقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن أجدتما قد دفعاها إلي فإني يكفيكماها. وبه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنهن ميراثهن فقالت عائشة رضي الله عنها أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ترك مالا فلأهله. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة ابنة فلها النصف فإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان فإن كان معهن ذكر بدي بمن شركهم فيعطى فريضته وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. بیان فرما دیا کہ الحق الفرائض بأهلها اس سے دے دو ان کے اہل کو. مراد ہے کہ ذوی الفروض وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن کریم میں خود متعین فرما دیے ہیں جیسے کہ بیوی ہے, شوہر ہے, باپ ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, ان کو دے دو ان کے حصے جو قرآن میں مقرر ہے. ثم بقیہ پھر جو رہ جائے فاول اولا رجل ذکر تو مسجد کے سب سے زیادہ قریب جو وہ موجود کر پھر وہ باقی اس کو ملے گا. یہ وہ اسباب کو
تو اسباب میں قاعدہ بیان فرما دیا کہ اولا جو قریب ترین مذکر حسبہ ہے اس کو ملے گا، لہٰذا بیٹا ہے تو بیٹے کو ملے گا، اگر بیٹا نہیں ہے تو باپ کو یا دادا کو ملے گا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر بھائی کو ملے گا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر چچا کے بیٹے کو، اس طریقے سے حسبہ ہے. جی باب ميراث البنات. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال مرضت بمكة مرضا اشفيت منه على الموت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاتصدق بثلث مالي فقال لا قال فالستر قال لا قلت فالثلث قال فالثلث كثير انك ان تركت ولدك إنك أن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجدت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن حجرتي فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ولكن البائس سعد بن خولة يبدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. وبه قال حدثني محمود قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وشيبان عن الأشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما أو أميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. باب ميراث الابن إذا لم يكن ابن. قال زيد وولد الأبناء منزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأناثهم كأناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن. جب تو کسی کا بیٹا کوئی نہ ہو تو پھر پوتے کو وہی میراث ملے گی جو بیٹے کو ملتی ہے. قال زید ولد الابناء بمنزلۃ الولد. حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کی اولاد جو ہے بیٹوں کی وہ بیٹوں کی طرح ہوتی ہے. اذا لم يكن دونهم ولد, اگر ان کے نیچے کوئی ان کے اوپر کوئی اولاد نہ ہو, یعنی براہ راست بیٹا کوئی نہیں ہے بلکہ پوتے ہیں, تو پوتوں کو وہی میراث ملے گی جو اولاد کو ملتی ہے. ذکرہم کذکرہم وانثاہم کانثاہم, یعنی مذکر پوتے ہوں تو ان کا وہی حکم ہے جو بیٹوں کا ہے, اور مؤنث پوتیاں ہوں تو ان کا وہی حکم ہے جو بیٹیوں کا ہے. یرثون کما یرثون ویحجبون کما یحجبون, وہ اسی طرح وارث ہوتے ہیں جیسے کہ بیٹے وارث ہوتے ہیں, اور حاجب بھی بنتے ہیں اسی طرح جس طرح سے بیٹے حاجب بنتے ہیں. جن لوگوں کے حاجب بیٹے بنتے ہیں ان کے پوتے بھی بن جاتے ہیں. لیکن وَيَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ, لیکن پوتا جو ہے وہ بیٹے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا. یہ بالکل صراحت ہے حضرت ابن ثابت جتنوں کی طرف سے. یہ ہمارے زمانے میں پوتے کی میراث کا مسئلہ کافی لوگوں نے اٹھایا, لیکن یہ بالکل اصول میراث کے بالکل خلاف ہے, کیونکہ اسباب کا ابھی آپ پڑھ کر آئے ہو کہ یہ اولا رجل ذکر, جو بچہ ہے وہ سب سے قریب ترین مذکر کو ملے گا. تو جب قریب ترین بیٹا موجود ہے تو اس کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہو سکتا, سمجھے نا. اس واسطے کے اقرب کا اصول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ہاں جب تک بیٹا ہے کوئی نہ ہو تو پھر پوتے وارث ہوتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت فضيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت, فقال لابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود وسيتابعني, فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن الثلث تكمل الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألني ما دام هذا الحبر فيكم. یہ حدیث کئی جگہ آتی ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا عن ابنۃ بابنۃ ابن واخت,
کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو وہ ایک بیٹی چھوڑ کر گیا، ایک پوتی چھوڑی اس نے اور ایک بہن چھوڑی، تو کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ ان سے پوچھا گیا تو موسیٰ اشعری سے. تو ابو موسیٰ نے جواب یہ دیا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا اور پوتی محروم ہوگی. سمجھے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ قرآن کریم میں لڑکی کو بھی آدھا حصہ بیان کیا گیا ہے اور بہن کا بھی، تو لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا اور بہن کو آدھا حصہ ملے گا اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، یہ بتایا حضرت ابو موسیٰ اشعری. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ باقی اتنا مسعود جا کر عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھو، میرے سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود سے بھی مسئلہ پوچھ لینا. فصحیح مطابق تو وہ میرے جو میں بتا رہا ہوں اسی کے مطابقات کریں گے غالباً، یعنی وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. فسئل ابن مسعود، تو انہوں نے جا کر عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، وأخبر بقول ابی موسیٰ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت ابو موسیٰ کے قول سے خبر دی گئی کہ انہوں نے ایسا جواب دیا ہے. فقال، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، یعنی اگر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی مطابقت کروں اور جو وہ کہہ رہے ہیں اسی کی تصدیق کروں تو میں گمراہ ہوں گا اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا. اقضی فیہا بما قضى نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. وہ کیا کہ اس صورت میں ہوگا یہ کہ للابن نصف، لڑکی کو تو نصف ملے گا، وللابنۃ الابن السدس، اور پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، تکمیل السدس ہے، اور جو ما بقیہ ہے وہ بہن کو ملے گا. اصل میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان کانت واحدۃ فلہا النصف وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. بیٹیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا ملے گا اور ایک سے زیادہ ہے تو ان کو 2 ثلث ملیں گے. تو جب سے 2 بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ بیٹی کو تو آدھا اور پوتی کو 1 ثلث چھٹا حصہ ملے گا تاکہ ثلثین مکمل ہو جائیں. جو ثلثین 2 بیٹیوں کے ہوتے ہیں وہ ایک بیٹی اور ایک بیٹی میں اس طرح تقسیم ہوں گے کہ ایک نصف بیٹی کو اور ثلث پوتی کو، اور جو باقی رہ جائے گا وہ بہن کو ملے گا، کیونکہ بہن اسبہ مال غیر ہو جاتی ہے صورت میں. اب بنت کے ساتھ مل کر اسبہ مال غیر ہو جاتی ہے، لہٰذا ما بقیہ جو ہے وہ اخت کو ملے گا. اگر سمجھے نا؟ تو یہ ہے جو حکم حضرت ابن مسعود نے بتایا. فأتینا ابا موسیٰ، بعد میں حضرت ابو موسیٰ کے پاس گئے، فأخبرناہ بقول ابن مسعود، اور ان کو جا کر عبداللہ بن مسعود کا مسئلہ بتایا کہ انہوں نے اس طرح جواب دیا ہے. فقال، انہوں نے فرمایا کہ لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، کہ تم جب تک کہ یہ حبر یعنی زبردست عالم تمہارے درمیان موجود ہیں عبداللہ بن مسعود، تو مجھ سے مت پوچھا کرو، انہیں سے پوچھا کرو کیونکہ یہ زیادہ بڑے عالم ہیں. سمجھے نا؟ اب یہاں اس طرح سے ایک بات سمجھ لینا کہ یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ یہ دیا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور پوتی کو سدس ملے گا. بعض لوگ جو پوتے کی میراث کے قائل ہیں تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے کہ میراث میں الاقرب فالاقرب کا اصول جاری ہوتا ہے، بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا، اور یہاں بیٹی کی موجودگی میں پوتی وارث ہوئی اور وہ اس کو سدس ملا. تو یہ درحقیقت خلق مبحث ہے یہ اعتراض، اس واسطے کہ جو ہم نے اصول بیان کیا کہ الاقرب فالاقرب یہ اسباب میں ہوتا ہے، ذوی الفروض میں نہیں ہے. ذوی الفروض میں تو جتنے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے جس کے اس کو ملیں گے، چاہے قریب ہو چاہے بعید ہو. لیکن الاقرب فالاقرب کا اصول جاری ہوتا ہے قائم ہے اسباب. تو ان کو یہاں پر پوتی کو جو مل رہا ہے وہ ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے مل رہا ہے، اسباب ہونے کی حیثیت سے نہیں مل رہا. سمجھ گئے نا؟ چلیے. باب میراث الجد مع الاب والاخوه. وقال ابو بكر وابن عباس وابن زبير رضي الله عنهما الجد اب. وقرأ ابن عباس يا بني ادم واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متواصلون. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتي دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني. ويذكر عن علي وعمر وابن عباس وزيد اقاويل مختلفه. ذرا یہ سمجھ لو، یہ دادا کی میراث کے مسئلے میں صدر اول میں بڑا اختلاف رہا ہے.
تو امام بخاری نے یہاں دو مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں. باب میراث الجد مع الاب والاخوہ. تو جد کی میراث باپ کی موجودگی میں اور بھائیوں کی موجودگی میں. تو اگر باپ موجود ہو، زندہ ہو کسی کا، پھر تو دادا کو کچھ نہیں ملتا، سمجھے نا، یہ بات تو تقریباً طے ہے. لیکن اگر باپ موجود نہ ہو تو آیا دادا جو ہے وہ باپ کا قائم مقام ہوگا اور اس کو میراث ملے گی یا نہیں؟ اس میں کچھ صدر اول میں اختلاف تھا، لیکن بعد میں یہ اختلاف ختم ہو گیا اور سب کہتے ہیں کہ اب سب کا اتفاق ہے اس پر کہ دادا کا وہی حکم ہوگا جو باپ کا ہے، یعنی باپ کی جگہ دادا میراث پائے گا ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے. ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے باپ کا حصہ سدس ہوتا ہے، تو اگر باپ نہیں ہے تو دادا کو سدس ملے گا. اتنی بات یہ بھی متفق ہے تقریباً. آگے جو اختلاف ہے وہ اخوہ کے بارے میں، یعنی اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ تو موجود نہیں ہے، دادا ہے اور ساتھ میں بھائی بھی ہیں، تو آیا اس صورت میں بھائیوں کو میراث ملے گی یا نہیں؟ اس میں بڑا شدید اختلاف تھا صدر اول میں، اور وہ اختلاف بعد میں بھی ائمہ اربعہ کے درمیان باقی رہا. اس کو کہتے ہیں مشارکۃ الاخوۃ الجد. جو مسئلہ مشارکۃ الاخوۃ الجد کہ آیا بھائی جو ہیں وہ جد کے ساتھ میراث میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ شریک نہیں ہوں گے، بلکہ دادا جو ہے بھائی کو محروم کر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ دادا کا وہی حکم ہے جو باپ کا ہے، باپ کے جو احکام ہیں وہی دادا کے بھی ہیں. جس طرح باپ وارث ہوتا ہے دادا بھی وارث ہوتا ہے، اور جس طرح باپ بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے اسی طریقے سے دادا بھی بھائیوں کو محروم کر دے گا. تو وارث ہونے میں بھی دادا باپ کی طرح ہے اور حاجب بننے میں بھی وہ باپ کی طرح ہے. جن رشتہ داروں کے لیے باپ حاجب ہوتا ہے انہی رشتہ داروں کے لیے دادا بھی حاجب ہوتا ہے. لہذا اگر باپ فرض کرو موجود ہوتا تو بھائیوں کو کچھ نہ ملتا، تو دادا اگر موجود ہے تو وہ بھی اخوا کو یعنی بھائیوں کو محروم کر دے گا. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور متعدد صحابہ کرام سے، اور اسی کو امام بخاری نے بھی اختیار کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام مالک کا بھی وہی قول ہے کہ ایسی صورت میں اخوا جو ہیں بھائی جو ہیں وہ دادا کے ساتھ میراث میں شریک ہوں. گویا امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک دادا تمام احکام میں باپ کی طرح نہیں ہے. باپ اگر ہوتا تو بھائیوں کو محروم کر دیتا، لیکن دادا جو ہے بھائیوں کو محروم نہیں کرے گا، بلکہ بھائی بھی اس کے ساتھ میراث میں شریک ہوں گے. یعنی سدس تو مثلا ان کو سدس تو مل جائے گا دادا کو، اور بھائی جو ہیں وہ اسبا بن جائیں گے اور ان کو باقی ماندہ مال ان کو ملے گا. یہ قول ہے امام مالک کا اور شافعی کا. اور بعض صحابہ کرام یعنی حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے. اور امام شافعی اور مالک جو ہیں وہ انہی کے قول سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ بھائیوں کو بھی دادا کے ساتھ میراث ملے گی. ارے سمجھے نا. امام بخاری نے یہاں اس باب میں تعریف کی ہے حنفیہ کے موقف کی، یعنی یہ کہ دادا بھائیوں کو محروم کر دے گا. چنانچہ وہ کہتے ہیں قال ابو بکر و عباس و زبیر، حضرت صدیق اکبر اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں سے یہ بات مروی ہے کہ الجد ابو، کہ دادا جو ہے وہ باپ ہے. باپ ہونے کا معنی کہ تمام احکام میں باپ ہے. جس طرح باپ وارث ہوتا ہے جد بھی وارث ہوتا ہے، جس طرح باپ حاجب بنتا ہے دادا بھی حاجب بنتا ہے. وقرأ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بنی آدم واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. عبداللہ بن عباس نے دلیل میں یہ بات پیش کی کہ سارے انسانوں کو کیا کہا گیا؟ اے بنی آدم، بنو آدم کہا گیا. حالانکہ آدم علیہ السلام باپ تھوڑے ہی ہیں،
دادا ہے، دادا بھی دادا سگر دادا پتہ نہیں کہاں جا کر بنیں گے، لیکن اس کے باوجود اولاد کو بنی کہا گیا۔ اسی طرح وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنے آبا کی ملت کا اتباع کی ہے، اور آبا سے مراد کون کیے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام تو باپ تھے، لیکن اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جو تو دادا اور پردادا تھے، ان کے اوپر بھی لفظ اب کا اطلاق کیا، تو معلوم ہوا کہ دادا بھی اب کہلانے کا مستحق ہے۔ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ کسی نے مخالفت کی ہو صدیق اکبر کی ان کے زمانے میں، جب حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا تھا کہ دادا محروم کر دے گا بھائیوں کو، اس وقت میں کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، جبکہ صحابہ کرام بکثرت تعداد میں، کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اور عبداللہ بن عباس نے ایک عقلی دلیل یہ پیش کی کہ یریثنی ابنی دون اخوتی، عبداللہ بن عباس ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے پوتے میرے وارث ہوں گے، یعنی اگر میں مر جاؤں اور میری اولاد کوئی نہ ہو، پوتے ہوں تو پوتے میرے وارث ہوں گے، اگر بھائی موجود ہیں تو وہ پوتے میرے بھائیوں کو کیا کر دیں گے؟ محروم کر دیں گے، ہے نا؟ تو پوتے جو ہیں وہ دادا کے وارث بنتے ہیں جب بیٹا کوئی نہ ہو، اور پوتوں کی موجودگی میں بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا، سمجھ گیا نا؟ یہ معنی ہے یرثنی ابنی دون اخوتی ولا ارث انا ابن ابنی، تو میرا پوتا تو میرا وارث بنتا ہے، میں اپنے پوتے کا وارث نہ بنوں، یعنی جب پوتا مر جائے تو میں دادا اس کا وارث نہ بنوں، ظاہر ہے میں بھی اسی طرح وارث بنوں گا جیسا کہ پوتا میرا وارث بنتا ہے، اور جس طرح پوتا محروم کر دیتا ہے بھائیوں کو تو دادا بھی محروم کر دے گا بھائیوں کو۔ یہ اگلا بات کی جائے گی، ارے سمجھے نا؟ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَابِيلُ مُخْتَلِفَةٌ۔ اب جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ بھائی شریک ہوتے ہیں دادا کے میراث میں، تو انہوں نے استدلال کیا ہے عام طور سے ان حضرات صحابہ کے آثار سے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے مختلف اقوال بن گئے ہیں، بعض روایتوں میں انہوں نے بھائیوں کو شریک قرار دیا اور بعض میں شریک قرار نہیں دیا، تو جب متعارض اقوال مروی ہیں تو ان میں سے کسی کے قول کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، لہذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبه قال حدثنا أبو معبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام يفضل، أو قال خير فإنه أنزله أبا، أو قال قضاؤه أبا. یعنی حضرت کو بات کہہ رہے ہیں وہ شخص جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ان کو بناتا، انہوں نے تو انزلہ ابن، انہوں نے اس دادا کو باپ کے منزلے میں قرار دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ جو حکم باپ کا ہے وہی دادا کا بھی ہے، لہذا باپ جس طرح محروم کرتا ہے بھائیوں کو اسی طرح دادا بھی محروم کرے گا، لہذا صدیق اکبر کا قول جو ہے وہ راجح ہے۔ جی باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما حب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للابوين من كل واحد منهما الثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان فقد ميتا بغرة عبد وأمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها
وأن العقل على عصبتها. باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. وبه قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف الابنة والنصف الأخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن الثلث وما بقي فللأخت. باب ميراث الإخوة والأخوات. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ونضح علي من وضوئي فقلت يا رسول الله إن معي أخوات فنزلت آية الفرائض. باب يستفتون قل الله ويفتيكم في الكلالة الآية. وبه قال حدثنا عبيد الله موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت خاتم سورة النساء يستفتون قل الله ويفتيكم في الكلالة. باب ابن سمجھتے ہو نا جس کے اصول فروع موجود نہ ہو, نہ باپ ہو نہ اولاد ہو. جی باب ابن عم احدهما اخ لام والاخر زوج. وقال علي رضي الله عنه للزوج النصف وللاخ من الام يثلث وما في بينهما نصفين. یہ فرماتے ہیں یہ باب قائم کیا رضی کے فیصلے کے بنا پر کہ ایک عجیب واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ دو چچا زاد بھائی تھے, ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کے دو چچا زاد بھائی تھے, چچا کے بیٹے تھے. ان میں سے ایک تو اس کا چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ماں شریک بھائی بھی تھا, اور دوسرا جو تھا وہ خود اس کا شوہر تھا. ایک چچا زاد بھائی اس کا شوہر تھا اور ایک چچا زاد بھائی جو ہے وہ ماں شریک بھائی تھا. سمجھے نا؟ یہ بھی اس کو بعض اوقات ایک لفظ کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے, یعنی ایک ملمے کے طور پر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کے دو چچا زاد بھائی ہیں جن میں سے ایک اس کا شوہر ہے اور ایک وہ ہے اس کا ماں شریک بھائی. لیکن ہو سکتا ہے اس کی صورت بنتی ہے کہ جیسے دو آدمی, ایک آدمی نے فرض کرو کہ ایک عورت سے پہلے نکاح کیا, اس کو طلاق دے دی, اور دوسری عورت سے نکاح کیا. پہلی عورت سے بھی بیٹا پیدا ہوا, دوسری عورت سے بھی بیٹا پیدا ہوا. سمجھے نا؟ اب کیا ہوا کہ وہ جو ایک عورت وہ جو دوسری عورت سے نکاح کیا تھا, اس نے اس سے دوسرے عورت سے نکاح کیا تھا, تو اس کی اوپر اولاد ہو گئی. ادھر اس کی لڑکی ہوئی, اس کا لڑکا ہوا, دونوں کے آپس میں نکاح ہو گیا. تو اب جو یہ جو وہ عورت اگر مر جائے تو اس میں سے ایک جو اس کے دو چچا زاد بھائی ہوئے, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کا شوہر ہے جس سے اس نے نکاح کیا, اور دوسرا جو ہے اس کا ماں شریک بھائی ہے. تو امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفين, کہ شوہر کو تو ملے گا نصف, کیونکہ شوہر اگر اولاد نہ ہو تو شوہر نصف کا حقدار ہوتا ہے, اور جو ماں شریک بھائی ہے وہ اس کو سدس ملے گا, کیونکہ کلالہ کی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کو ایک سدس ملے گا. تو یہ تو ذوی الفروض ہو گئے, اور جو بچ گیا تو ان کے درمیان نصف تقسیم ہو, انہیں دونوں کے درمیان, کیونکہ یہ ابن عم ہے نا, اور تو کوئی اسبہ ہے نہیں, اور ابن عم اسبہ ہوتے ہیں. تو یہی دونوں ایک اسبہ بھی ہیں, اسبہ ہونے کی وجہ سے آدھا آدھا باقی جو مال ہے ان کو مل جائے گا, انہیں کو ملے گا. جی وبه قال حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم ومن مات وترك مالا فماله لموال عصبه ومن ترك كلا او ضياعا فانا وليه فليدع له. أبي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. باب ذوي الأرحام. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ولكل جعلنا مواليا والذين أخذت أيمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي مهاجری الانصاری جو وہاں بتایا تھا میں نے جب آئے تھے يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت جعلنا مواليا قال نسختها والذين عقدت أيمانكم. باب ميراث الملاعنة. میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری اس وقت قرآن کی طرف ہے یہ کہ دو قسمیں تو آپ نے پڑھ لی نا، ایک ذوی الفروض اس کے بعد اسباب. ایک تیسری قسم ہوتی ہے ذوی الارحام. اسباب تو وہ ہیں جو خود مذکر ہیں یا مسجد کی طرف بواسطہ مذکر منصوب، اور ذوی الارحام وہ ہوتے ہیں جو خود مؤنث ہیں یا مؤنث کے واسطے سے مسجد کی طرف منصوب ہیں. مثلا مسجد کی ننیال جو جیسے ماموں ہے، خالہ ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ذوی الارحام ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے کسی بھی حالت میں، لہٰذا اگر کسی کے ذوی الفروض نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو بس مال جو ہے بیت المال میں چلا جائے گا، ماموں خالہ کو کچھ نہیں. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ذوی الارحام کا درجہ آتا ہے اسباب کے بعد، کہ اگر اسباب بھی نہیں ہیں تو پھر ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں، ماموں خالہ وغیرہ. تو امام بخاری اس نے بظاہر تائید کی امام ابو حنیفہ کی، کیونکہ باب کے ساتھ بابو ذوی الارحام انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ذوی الارحام بھی وارث ہوتے ہیں. اور استدلال کیا ہے اس سے بالکل ڈالنا موالیم ماتا کرغان اقربون وہ الرحمان باب ہو اولا ببعض کی کتاب اللہ. تو اس میں اگرچہ الرحمان سے مراد تمام رشتے دار ہیں، وہاں پر یہ اصطلاحی ذوی الارحام مراد نہیں ہے، لیکن اس کے عموم میں ذوی الارحام بھی داخل ہیں، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ذوی الارحام بھی وارث ہوتے ہیں. جی باب ميراث الملاعنة. وبه قال حدثنا ملاعنة وبه قال حدثنا یعنی اس عورت نے لعان کیا اپنے شوہر سے، تو اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب تو ہوتا نہیں، خود اس ملاعنہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہذا ملاعنہ کا وارث ہوگا، وہ اس کی وارث ہوگی، لیکن اس کا جو شوہر ہے اس کی طرف اس کا نہ وہ بچہ وارث ہوگا اور نہ وہ شوہر اس بچے کا وارث ہوگا. جی وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. باب الولد الفراش حرة كانت أو أمة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم كان عتبة عهد إلى أخيه سعيد أن ابن وليدة جمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد قال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة قال عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد بالفراش وبالعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش. باب الولاء لمن آتق وميراث اللقيط وقال عمر اللقيط حر. وبه قال جو بچہ کہیں تو بھیج دیا ہو تو اس کی میراث جو ہے بیت المال میں جائے گی. حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ حر کے حکم میں ہوگا، تمام احکام اس پر حر کے جائے گی. جی وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اشتريت بريدة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن آتق وأهدي لها فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا. وقال أبو عبد الله وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدا. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن آتق. باب میراث السائبہ. وبه قال صاحبہ اس غلام یا باندی کو کہتے تھے کہ اس کا مالک جو ہے بعض اوقات اس کو بدھ کے نام پر چھوڑ دیتے، تو ایسا کرنا تو بالکل ہی حرام ہے.
بت کے نام پر چھوڑ دینا صرف. لیکن بعض اوقات صاحبہ اس کو بھی کہتے تھے کہ وہ کسی غلام کو آزاد کر دیتا اس کا مولا اور یہ کہتا کسی کو تیری ولا نہیں ملے گی, بس تو آزاد ہے بالکل, تیری ولا کسی کو نہیں. تو اس کے اس کہنے سے کچھ اثر نہیں پڑتا, ولا تو پھر بھی ملے گی. اور ولا وہ ہے جو بہت سے بقا کہتے ہیں موتب کو ملے گی جس نے آزاد کیا, اور بعض کہتے ہیں کہ اس صورت میں بیت المال ہو جائے گی. لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ موتب کو ملے گی, کیونکہ اردو نے ایک عام اصول بیان فرما دیا کہ الولاء لمن اعطى. جی. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن عبد الله قال ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهليه كانوا يسيبون. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن ان عائشة رضي الله عنها وعنهم اشترت بريدة لتعتقها فاشترط اهلها ولاءها فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريدة لاعتقها وان اهلها يشترطون ولاءها فقال اعتقيها فانما الولاء لمن اعتق وقال اعطى الثمن. قال فاشترتها واعتقتها وقال خيرت نفسها فاختارت نفسها وقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الاسد وكان زوجها حرا. قال ابو عبد الله قول الاسد منقطع وقول ابن عباس رايته عبدا اصح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسم من تبرع من مواليه. محمد المنتصر منا الى الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه امين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال علي ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرج فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرما ما بين عين إلى كذا فمن أحدث فينا حدثنا وهذا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن أراد قولا يفيد باسم مبادئه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أنهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. باب اذا اسلم على يديه وكان الحكم لا يرى له بدايه. بیان کرنا چاہتے ہیں ولاء الموالات کا, یعنی اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اپنے قبیلے وبیلے کو چھوڑ کر آیا ہے تو اس صورت میں آیا جس کے ہاتھ کو اسلام لایا ہے اس کے ساتھ ولا قائم ہو جائے گی یا نہیں. تو اس میں 3 مذہب فقہا ہیں, اور شروع میں بھی میں نے بتایا کہ آپ کو امام بخاری کا حالات بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہ بعض رات کہتے ہیں کہ ولاء الموالات کوئی چیز نہیں ہے, ولا صرف اتاقہ سے حاصل ہوتی ہے, اسلام لانے سے ولا متعلق نہیں ہوتی. اور بعض رات کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے, جو ہی کسی کے ہاتھ پر اسلام لایا تو بس وہ اس کا مولا بن گیا. اور بعض رات یہ کہتے ہیں کہ مجرد اسلام لانے سے تو نہیں ہوتی, لیکن بعد میں اگر وہ عقد موالات قائم کر لیں, عقد کر لیں کہ بھائی اسلام لاتے وقت میں تمہیں فرمان کر رہا ہوں اور ہمارے درمیان ولا ہو جائے گی کہ اگر تم نے کوئی جنایت کی تو میں اس کی دیت ادا کرنے میں شریک ہوں گا, اور اگر تم مر گئے تو میں وارث ہوں گا. تو یہ اگر عقد ہو جائے تو بر موالات. حنفیہ کا مقتضی قول یہی ہے جو آخری ہے. تو کہتے ہیں کہ وکان الحسن لا یری لہ ولایۃ, حسن بصری تو ولائے موالات کے قائل نہیں تھے. کہتے ہیں اگر کسی کے ہاتھ کو اسلام لائے آدمی تو اس کا وہ مولا نہیں بنتا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن اعتق, کو حضور نے ولا کو مخصوص کیا ہے موصف کے ساتھ. ويذكر عن تمیم الداری رفعه, اور حضرت تمیم الداری سے روایت مروی ہے اور انہوں نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قال, حضور نے فرمایا کہ هو اولى الناس بمحیاه ومماته, کہ جس شخص کے ہاتھ پر اسلام لایا آدمی تو وہ اس کا زیادہ قریب ترین آدمی ہے دنیا میں, زندگی میں بھی مرنے کے وقت بھی. وقت رہتی سے صحت یاد الخبر, اور اس روایت کی صحت میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا تمیم الداری کی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. جو حضرات صحیح نہیں مانتے وہ ولاء الموالات کے قائل نہیں ہیں, جو صحیح مانتے ہیں وہ قائل ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر اس حدیث کی پوری تحقیق کی ہے, بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی. لہٰذا حنفیہ اسی کے قائل ہیں کہ ولا متعلق ہو جائے گی اگر دونوں نے عقد کر لیا. جی.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أرادت أن تشتري جارية فتوثقها فقال أمرها نبيك على أن بلاءها لنا فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما البلاء لمن أعتق. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اشتريت بريدة فاشترت أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها فإن الولاء لمن أعطى الغارق قالت فأعتقها فقالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها قال وكان زوجها حرا. باب ما يرث النساء من الولاء. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر قال أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتري بريدة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم اشتريتم من الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الغريق وولي النعمة. باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. باب ميراث الأسير وكان شريح يورث الأسير في أهل العدو. جا کر قید ہو گیا کافروں کے ہاتھ میں تو بعض فقہا کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ وارث نہیں رہا اپنے مورثین کا. اگر اس کے رشتے داروں میں کسی کا انتقال ہو تو اس کا وارث وہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو واپس آنے کی کچھ توقع نہیں, پتہ نہیں ہے, دشمن کے ہاتھ میں ہے. تو اس لہٰذا کب تک اس کا انتظار کیا جائے گا میراث کی تقسیم. لیکن صحیح قول وہی ہے جو جمہور کا ہے کہ ایسی صورت میں اسیر بھی وارث ہوگا اور اس کا مال اس کا حصہ الگ رکھا جائے گا. قرآن سے کہتے ہیں مکان سرحم یورث الاسیر فی اہل العدو. حضرت سریح جو ہے وارث بناتے تھے اس شخص کو جو قید ہو گیا ہو دشمن کے ہاتھ میں. وہ یقول ہوا اخرج الیہ اور کہتے تھے کہ وہ تو زیادہ محتاج ہے, بیچارہ مصیبت میں ہے تو اس کو تو بطریقہ اولا وارث بنانا چاہیے. وقال عمر بن عبد العزیز عجز وصیت الاسیر والطاقت. اور عمر بن عبد العزیز کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص قید ہے تو اس کی وصیت کو بھی جائز قرار دو اور وہ اگر اس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہو تو وہ بھی درست قرار دو. وما صنع فی مالی اور اپنے مال میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے معلوم تغیر عن دین ہی جب تک کہ اپنے دین میں تبدیلی پیدا نہ کرے اعاذ باللہ مرتد نہ ہو. فإنما هو ماله يصنع فيه ما شاء. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. بس میرا خیال میں گھنٹہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ